پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری صاحب نے، بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے ہم ذرا جو آج آپ کے فاضل ممبران ہیں، علی محمد خان صاحب، فضل محمد خان، شوکت علی، ڈاکٹر شیریں مزاری، شاندانہ گلزار اور دیگر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کی گئی ہے کہ ہم اسپیکر کے سامنے از خود پیش نہیں ہوئے، اس لیے ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس سے متعلق داد رسی کرے۔ آپ ایک جانب استعفے دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ جن کے استعفے منظور ہو گئے وہ استعفے منظور ہونے کے خلاف عدالت میں چلے گئے، یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں، تضاد تو نہیں ہے، ابھی تو یہی ہے کہ بس اسپیکر کے سامنے جب انہیں استعفے دیے تھے تو اس وقت تو اسپیکر نے مان ہی لیے تھے سارے اس میں سے، تو مجھے آج کا پتہ نہیں، آج میں حلقے میں تھا تو میں نے دیکھا نہیں، آپ ہی ذرا بتا دیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے۔ سر، یہ جو آپ جن لوگوں کے استعفے منظور ہوئے ہیں نا، ان میں ایک پہلے شکور شاد صاحب تھے، انہوں نے پٹیشن کی تھی، پھر ان کا جو استعفیٰ تھا وہ ریورٹ ہو گیا تھا، ان کا جو حلقہ تھا سارا۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحلہ وار ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، اور ہم تو اسپیکر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ استعفے منظور کیسے ہو گئے؟ تو آپ تو استعفے دے چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اسمبلی میں واپس جانا چاہتی ہے؟ یہ پٹیشن دائر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ واپسی کا ارادہ ہے یا کچھ اور آپ چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آئی تھنک ابھی تو ارادہ تو یہ واپس تو اسمبلی کا جانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بیہیو کر رہی ہے اور طریقے سے کوئی ایکسیپٹ کر رہی ہے استعفے، کوئی نہیں کر رہی، چھوٹے چھوٹے الاٹمنٹس میں کر رہی ہے، تو یہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے کہ جب آپ 5-6 کر لیتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر بائی الیکشن، آلدو ڈاکٹر شیریں مزاری پہ بائی الیکشن تو نہیں ہے لیکن باقیوں پہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں، تو استعفے جب سارے دیے جائیں تو ایک ہی دفعہ ساروں کو دیکھ کے ایکسیپٹ کر لیا چاہیے۔ بار بار 5-6 کر کے اس کا مطلب ہے کہ آپ بس چھوٹے چھوٹے الیکشنز اپنا کرا کے کام چلانا چاہتے ہیں اس میں سے۔ اچھا، اب نیب کی جو ترامیم ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ کی طرف سے پھر وہی کہا جا رہا ہے، آج بھی بات ہوئی، پہلے بھی بات ہوئی، کہ یہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں، اسمبلی بیٹھ کے یہ نیب ترامیم کو بھی روکیں، اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے جو بھی سمجھتے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی قانون سازی ہوتی ہے اس کو روکیں۔ آپ اسمبلی میں جانا بھی نہیں چاہتے، باہر بھی رہنا چاہتے ہیں، پھر پٹیشنز بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ حق تلفی نہیں کر رہے اپنے حلقے کے، اپنے عوام کی، اپنے ووٹروں کی؟ دیکھیں، عوام اور ووٹوں کی جہاں تک بات ہے وہ تو واقعی اسمبلی میں ہوتی ہے، لیکن جس کو آپ اسمبلی مانتے ہوں، شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ واپس اسمبلیز میں جانے کا، اور نیب کی آرڈیننس جو چینج ہوئی ہے، اس میں اس کا ہے کیا؟ یہ ایک NRO ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر خان صاحب کی جو سب سے آخری یا شاید 1-2 آخری سپیچز تھیں، اس میں سے خان صاحب نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ نیب کے آرڈیننسز چینج ہوں گے، ان کو NRO دیا جائے گا، اور آخری جو گول ہوگا ان کا وہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کو واپس لے کے آنا۔ تو انہوں نے اس وقت جو یہ حکومت لی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر آرگنائز بھی ہوتے ہوئے، یا ان کو پریپیئرڈ بھی نہیں تھے اس حکومت کے لیے، وہ اس لیے لی گئی تھی کہ اپنے کیسز کیسے معاف کروائیں، اور وہ ان نے نیب سے ابھی کرا لیے ہیں۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو چینج کرنا ہے آپ واپس پارلیمنٹ میں جائیں، تو ایک طرف سے NRO دیا جا رہا ہے، اوپر کی طرف آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ اسمبلیز میں واپس جائیں، اور سسٹم کو ایسے آپ پریٹینڈ کریں، جیسے کہ ناٹک کریں کہ ملک میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے اور ہم اس پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کھیلتے رہیں باقی جب تک الیکشنز نہ ہوں۔ نہیں، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ جب ایک اسمبلی موجود ہے جس میں آپ 3.5 سال موجود رہے، اسی میں اگر تبدیلی آ گئی، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے نئی حکومت آ گئی، تو آپ نے اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو اور حکومت کو بھی امپورٹڈ قرار دے دیا۔ آپ باہر نہیں جاتے، الیکشن مقررہ مدت تک ہوتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ آپ کے مخالفین کو اگر مل رہی ہے تو اس پر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے،
اگر یہی ہوا ہوتا. لیکن ہوا یہ شاہ صاحب، دیکھیں ہم نے تو سائفر ہم نے بولا، سب نے بولا جھوٹ ہے، مریم بی بی آئی بولی جھوٹ ہے، ہر چیز. اب لیکس ہوئی خان صاحب کی کریڈیبلٹی کو گٹانے کے لیے، لیکن الٹا پتہ چلا کہ سائفر بھی حقیقت ہے. اور اس لیکس میں خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ امبیسڈر نے ہی بولا ہے، بولا تو یہی ہے، ہوا تو یہی ہے. اور وہی چیز ہم نے ایک بیوروکریٹک ڈاکیومنٹیشن کے اوپر لے کے آگے کہ یہ چھپایا نہ جائے. تو ہر چیز جو خان صاحب نے بولی وہ پھر واضح طور پہ صحیح نکلی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینج آف ایلائز نے اگر آپ کو چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی، اس طرف ایک اپوزیشن، کریڈیبل اپوزیشن ہوتی، ایک اس تک بنیادی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی. لیکن اپوزیشن میں ایک مجرم جس کے اوپر کیسز ہیں، اب بیل دی جا رہی ہے بیٹی کو جس کے جو پیناما لیکس کے اوپر جو ایکچولی بی وی آئی برٹش ورجن آئلینڈز کے جو ایکچوئل ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے سگنیچر ہیں، کسی اور کے نہیں، اس کے ریپرزینٹیٹو کے نہیں، اس کے بھائی کے نہیں، خود مریم بی بی کے خود سگنیچرز ہیں اس کے اوپر. اور جو مین جو چیز ہے کہ جو سائفر میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک کلیئر بیسکلی آپ کے مداخلت ہے آپ کے گورنمنٹ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ایک رجیم چینج کے اوپر. تو جب یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں قرار دیتی. یہ اس کو جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے باہر سے، جو واضح طور پہ آپ نے لیکس میں دیکھا ہے، لیکس ہم نے تو نہیں کرائی نا، یا وہ تو خان صاحب کی لیکس ہیں، کسی خان صاحب کی لیکس میں تو اسد عمر صاحب کہتے ہیں یہ ٹرانسکرپٹ ہے، یہ لیٹر نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں اس کو لیٹر بنا دیں. اب معاملہ یہ ہے، اب اس پہ زلفی بخاری صاحب حکومت نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو. جی، رانا ثناء اللہ صاحب کمیٹی کو ہیڈ کریں گے. یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں سائفر کے معاملے پہ، آپ کا مطالبہ بھی تھا اس پہ تحقیقات کروائی جائیں. ایون خان صاحب نے یہ بھی کہا اس پہ تحقیقات ہوں تو ہم اسمبلی میں آنے پہ غور کر سکتے ہیں. تو کیا اب آپ مطمئن ہیں اس سے، ان تحقیقات سے جو ہونے جا رہی ہیں؟ جس تحقیقات کمیٹی کا چیئرمین ایک دہشت گرد رانا ثناء اللہ ہو، اس پہ آپ مطمئن ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایک جسٹس کے طور پہ آپ سچی بتائیں ٹی وی پہ کہ اگر آپ کا کوئی پرسنل کیس ہوتا آپ مطمئن ہوتے کہ اس کو چیئر کر رہا ہو رانا ثناء اللہ؟ پاکستان میں کوئی انسان ہے، مجھے چھوڑیں، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، کوئی انسان ہے جو مطمئن ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کسی کمیٹی کا چیئرمین ہو اور وہ فیصلہ کر رہا ہو؟ اپوزیشن پارٹی جس کے خلاف ہے، جس انٹرفیئرنس اور مداخلت کے بطور وہ گورنمنٹ میں آئی ہے، انہی کا انٹیریئر منسٹر اس کا کمیٹی کا چیئر ہو، یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ کون سے؟ یہ تو نیوٹرل امپائر سے یا پہلے ہی اس سے بدتر کام ہے. اس سے جج کسی کو انڈیپینڈنٹ جج کسی کو بٹھا دیں، کسی اور کو. آپ کو پورے پاکستان میں سے رانا ثناء اللہ ہی ملا ہے. یہ مطلب یہ کس چیز کا انصاف ہے کہ آپ کی کمیٹی، جو ہم جس گورنمنٹ کو اکیوز کر رہے ہیں، جس گورنمنٹ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے آئے ہیں، ان کا انٹیریئر منسٹر بن رہا ہے اس کا چیئرمین. اور جہاں تک ٹرانسکرپٹ اور سائفر کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں جو سائفر ہوتا ہے وہ اس میٹنگ کی گفتگو ہوتی ہے جو ایک سائفر فارم پہ ایک ایمبیسڈر لکھ کے یہاں بھیجتا ہے. وہ نارمل آپ سمجھ نہیں سکتے، مطلب ایک وہ جس طریقے سے کوڈڈ آتا ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ جو بننا ہوتا ہے وہ اور وہ سائفر ہوتا ہے کلاسیفائڈ. خان صاحب نے جو اعظم خان کو بولا کہ اعظم خان نے جو خان صاحب کو بولا کہ میں اس کو بیوروکریٹک سرکلز میں لے آتا ہوں نوٹ ٹیکنگ کر کے. اور نوٹ ٹیکنگ کیا ہوگی کہ میں آپ کو فیصل بھائی بولوں گا، اچھا اگر میں اعظم خان ہوں میں بولوں گا اچھا جی فیصل صاحب کیا لکھا تھا سائفر میں؟ آپ کہیں گے جی پہلا سوال امریکن نے یہ پوچھا، پھر ہمارے ایمبیسڈر نے یہ جواب دیا.